تک جو ہے وہ واضح نہیں ہے اور گھمسان کی جنگ جاری ہے. ہزاروں افراد شہید ہو چکے ہیں. مسلمانوں پر بہت بڑی آفت ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کا غزہ کے لوگوں کا عزم جوان ہے، اور وہ باہر کی دنیا چاہے ان کے بارے میں کچھ بھی کہتی رہے اور لوگ کس طرح کی بھی جو ہے صورتحال اس کا کو پیش کرتے رہیں، لیکن غزہ کے لوگوں کا جذبہ جو ہے وہ اس وقت ناقابل شکست ہے اور وہ ہر طرح کی صورتحال میں ڈٹے ہوئے ہیں. تو میرے ساتھ محمد علی ہیں جو غزہ کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ علی اس بارے میں کچھ بتائیں. سر، یہ غزہ کی جو آپریشن ہے، بیسیکلی اسرائیلی کارروائی جو ہے وہ 8 اکتوبر سے شروع ہوئی تھی، اور 8 اکتوبر یعنی ایک دن پہلے 7 اکتوبر کو حماس نے حملہ کیا تھا جنوبی اسرائیل پر. تو اس کے نتیجے میں انہوں نے کارروائی شروع کی، اور پھر وہ یعنی انہوں نے انتہائی انسانیت سوز انداز سے جو ہے نا اپنی فوجی کارروائیاں کی ہیں، فضائی کارروائیاں کی ہیں. اسپتالوں کو، اسکولوں کو، پانی کے ٹینکوں کو، یعنی جہاں لوگ ایک طرح سے جمع ہیں امداد کے لیے، خوراک کے لیے جمع ہیں، کسی لائن میں ہیں، قطاروں میں لگے ہوئے ہیں، ان پر بمباری کر دی ہے، جنازوں پہ بمباری کر دی. تو بڑے ایک انسانیت سوز جو ہے، یعنی ایک صفاقانہ کارروائیاں کرتے رہے وہ. ہاں، اسرائیل کی صفاقانہ کارروائی تو یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ غزہ سے لوگ جو ہیں انخلا کریں، اور جس وقت لوگ انخلا کرنے لگے تو ان جاتے ہوئے لوگوں کے اوپر بھی انہوں نے فائرنگ کی اور بمباری کی، اور ان لوگوں کو بھی. تو اس کے بعد سے غزہ کے لوگ جو ہیں وہ اس بارے میں محتاط ہو گئے کہ اب انہوں نے کہا کہ ہمارا مرنا جینا جو ہے وہ غزہ ہی میں ہے. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جنوبی غزہ چلے جائیں ہم، یا کہیں بھی چلے جائیں، یعنی غزہ کی پٹی پر کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں ہے. یہ حماس نے کیا پیشکش کی ہے؟ حماس نے مختلف پیشکشیں کی ہیں اس دوران، لیکن ابھی ریسنٹلی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم 17 جو یرغمالی ہیں، جو اسرائیل کے یرغمالی ان کے پاس ہیں، ویسے تو 240 کے قریب یرغمالی ہیں، ان میں سے تقریباً 10-12 مر بھی چکے ہیں، اسرائیل کے حملوں میں ہی مر چکے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے نا. بہرحال جو بچے ہیں ان میں سے انہوں نے کہا کہ انسانی بنیادوں پر 70 ایسے یرغمالی ہیں جن میں خواتین بھی شامل ہیں، بچے بزرگ وغیرہ جو ہیں، تو ان کو وہ رہا کریں گے، لیکن اس کے بدلے اسرائیل جو ہے وہ کم از کم 5 دن کا سیز فائر کرے. تو یہ ان کا ایک پیشکش ہے، اور یعنی انہوں نے یہ کہا ہے بھی 5 دن کی پیشکش کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ 5 دن کی اس پیشکش سے وہ کیا فائدہ اٹھا سکیں گے. سر مختلف باتیں ہو رہی اس حوالے سے. انہوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ امریکہ کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ ہیومینیٹیرین پاز ہوگا، کہ جنگ میں تھوڑا سا وقفہ کریں، اور اس وقت عالمی دباؤ بھی اس وقت اسرائیل پہ بہت زیادہ ہے کہ آپ سیز فائر کریں. 5 دن سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ 5 دن کیا 3 دن کی بھی ہو جائے گی تو ان کو یہ ہوگا کہ ان کو اپنا تھوڑا سے آپریشنل جو نظام ہے نا، کیونکہ صحت کا جو ان کا محکمہ تھا وہ بہت زیادہ فعال تھا حماس سے، کیونکہ حماس کے زیر انتظام میں غزہ کی ساری صورتحال انتظام. تو اب وہاں پر یہ ہے کہ وہ پچھلے جمعے سے نا، کہ یہ جو جمعہ گزرا ہے اس سے ہی وہاں پر عدد و شمار بھی جاری نہیں ہوئے کہ کتنے لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں. حالانکہ شہداء کی تعداد خود امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے کہ وہ جو اعداد و شمار سامنے آئے ان سے بھی زیادہ ہے. یعنی اگر 11-12 ہزار لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں 8 اکتوبر سے اب تک 38-40 دن ہو گئے تقریباً، تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. تو اب آپ یہ سوچیں کہ ان کا جو سیاسی نظام، صحت کا جو محکمہ ہے وہ تک بیٹھ گیا ہے. وہ یعنی اپنے آپ کو ری یونائٹ کرنا چاہ رہے ہوں گے، ری بلڈ کرنا چاہ رہے ہوں گے اس تھوڑے سے وقفے کے دوران، کہ ان کو جو جنگ بندی کا موقع ملے تو وہ بیچارے اپنے آپ کو ذرا اسٹیبل کر سکیں تھوڑا بہت. اب جنگ بندی مکمل جنگ بندی کی جو بات کر رہے ہیں نا آپ، جیسے وہ 5 دن تک کوئی بھی حملہ نہ ہو، کوئی کارروائی نہ ہو، وہ بھی خیر ایک جھوٹ ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے آپ کو جیسے 4 گھنٹے کا بیچ میں ایک آیا تھا ہیومینیٹیرین پاز، یعنی انسانی بنیادوں پر ایک وقفہ دیا ہے 4 گھنٹے کے درمیان کے دوران میں، کہ آپ 4 گھنٹے میں آپ محفوظ انخلا یعنی غزہ سے نکل جائیں. وہ بھی صرف اس طرح سے دیا تھا کہ آپ غزہ سے نکل جائیں، تو وہ بھی جھوٹ تھا. اس دوران خود بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق اس دوران بھی حملے ہوئے، اسرائیل کی فوج حملے کرتی رہی. تو اور نہ امریکہ خود بھی نہیں چاہتا کہ کوئی جنگ بندی ہو. وہ یہ کہہ رہا ہے جو اسرائیل کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے. جب اسرائیل مار کے مطمئن ہو جائے گا کہ ہاں بھائی اس نے اپنا کام ہدف حاصل کر لیا، تبھی اسرائیل جنگ بندی کرے گا، یا جب بھی اسرائیل وہ
تو آپ حملے کو بند کرے گا. اس صورتحال میں کس کا پلڑا جو ہے وہ بھاری لگتا ہے؟ سر پلڑا تو آبویسلی ایک فوج ہے، ایک یعنی مڈل ایسٹ کی سب سے مضبوط فوج ہے اسرائیل کی، اور ایک ملک بھی ہے، ظاہر سی بات ہے، چاہے ناجائز ریاست ہے لیکن ایک ملک ہے. تو اس کے ساتھ ایک حماس جو ایک مزاحمتی تنظیم ہے، یعنی کوئی بھی ایک تنظیم ہوگی، گروپ ہوگا، اس کا ایک فوج کے ساتھ تو مقابلہ نہیں ہو سکتا نا. آبویسلی پلڑا ان کا بھاری ہے، لیکن جذبہ جو ہے وہ حماس کے لوگوں کا زیادہ ہے. ظاہر سی بات ہے، وہ ماشاء اللہ لڑ رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، شہادتیں پیش کر رہے ہیں، اور اب تک یعنی خود اسرائیلی میڈیا کے مطابق یعنی وہ جو تسلیم کر چکے ہیں کہ ان کے اب تقریباً 45 فوجی اب تک جو وہاں پر زمینی کارروائیاں جو جاری ہوئی ہیں جب سے وہ غزہ میں انٹر ہوئے تب سے 45 فوجی مارے ہوئے ہیں. اس لیے اس کے علاوہ ہیں جو انہوں نے اس میں مارے تھے پہلے 7 اکتوبر کے حملے میں. اور ٹینک بھی ان کے خاصی بڑی تعداد میں ٹینک جو ریسنٹ ایک رپورٹ آئی ہے وہ بھی خیر میرے خیال سے وہ کم تعداد ہے، لیکن یہ ہے کہ 25 ٹینک اور فوجی گاڑیاں انہوں نے مکمل تباہ کرنے، اس کی ویڈیو بھی جاری یہ ہوئی. بھی بڑی تعداد ہے اس صورتحال میں. وہ بیچارہ ظاہر سی بات ہے، وہ ایک گروپ ہے چھوٹا سا، اس میں کتنے ہوں گے 1000 1200 1500 میکسیمم 2000 جاں باز ہوں گے، ان کے فائٹرز ہوں گے. تو وہ بیچارے اتنی بڑی فوج کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ لاکھ کے قریب فوج ہے. ان کا کہنا تو یہی ہے کہ چونکہ ہم اس پورے عرصے کے اندر 75 سال ہیں، 75 سال میں ہم روز مارے جا رہے ہیں، ہماری نسل کشی ہو رہی ہے اور پوری ایک عرصے سے ہو رہی ہے، لاکھوں افراد کو انہوں نے مار دیا ہے، شہید کر دیا ہے. تو اب ہم کیوں اس صورتحال کے اندر رہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ ہو جائے. سر المیہ یہ ہے کہ چلے اگر وہ اسرائیل کا یعنی دعویٰ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ حماس نے ان پہ حملہ کیا، ٹھیک ہے نا، اور وہ حماس کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ سارے حالانکہ وہ اسکولوں پر بھی بم گرا رہے ہیں، بے گناہوں کو مار رہے ہیں، اسپتالوں میں مار رہے ہیں، الشفا کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، گیٹ وے بھی پہنچے ہوئے ہیں، وہاں پر بھی بمباری ہو رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اگر اسرائیل کی مان بھی لی جائیں تو مجھے یہ بتایا جائے یا کسی بھی عام فہم انسان کو یہ بتایا جائے کہ وہ مغربی کنارے پر یعنی مقبوضہ مغربی کنارے پر کیوں حملہ کر رہے ہیں بار بار. 7 اکتوبر یعنی 8 اکتوبر سے اب تک 187 یعنی فلسطینی مغربی کنارے پہ جو پیلسٹائن اتھارٹی کے اس میں آتا ہے، محمود عباس کی جہاں پر حکومت ہے، وہ وہاں پر 187 فلسطینی شہید کر مختلف ریڈز میں. اس میں اسلامی ملکوں کا جو رویہ ہے وہ بھی بڑا شرمناک ہے، اور اس میں خصوصاً سعودی عرب، مصر، مراکش اور میرا خیال ہے یو اے ای، ان تمام لوگوں نے جو ہے وہ اس جو تیل کی بندش اور اس کے اوپر اتفاق ہونے جا رہا تھا اس سے اتفاق نہیں کیا. تو یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے. تو آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ سر اسی وجہ سے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی مستقل حل ہے. جب تک اسرائیل خود نہیں چاہے گا نا جنگ ختم کرنا، تب تک جنگ ختم نہیں ہوگی. کیونکہ OIC اجلاس میں جتنے بھی ممالک تھے، الجزائر تھا، ایران تھا، ایک دو اور ملک تھے، شام بھی تھا، بلکہ انہوں نے تجویز دی تھی کہ اسرائیل کا تیل کاٹ دیں، اسرائیل کی آرمی کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر دیں. جتنے بھی اسلامی ممالک کے یعنی بحرین وغیرہ کے، UAE وغیرہ کے جو تعلقات ہیں، سفارتی تعلقات اسرائیل کے ساتھ ہیں، وہ اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر دیں. تو انفارچونیٹلی کچھ بھی نہیں کیا، کوئی عملی اقدام ہی نہیں کیا. یعنی وہ سعودی عرب بھی بلکہ اس کو منع کرتا رہا کہ یار نہیں، ہم نے صرف مذمت تک ہی رہ گئی. تو یہ OIC کا اجلاس جو ہے OIC بس اسی تک محدود رہا ہے. ہاں OIC